بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے بعد رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہم آپ کو ماہ رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چونکہ عید الفطر بہت قریب ہے تو اس لیے آج کے ایپیسوڈ میں ہم عید الفطر کا عملی طریقہ سیکھیں گے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماہ رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس برکت والے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشیاں منانے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، اور عید الفطر کے دن خوشی کا اظہار کرنا، مسرت کا اظہار کرنا یہ مستحب عمل ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و رحمت پر ضرور بالضرور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کلام ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اس کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ تو آئے ناظرین محترم، عید الفطر کا عملی طریقہ پریکٹیکل سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نیت کی جائے گی، تو نیت اس طرح کریں گے: 2 رکعت نماز عید الفطر سمیت 6 زائد تکبیرات واجبہ کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی۔ امام صاحب پہلی تکبیر میں کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ نے اللہ اکبر یعنی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے۔ تیسری تکبیر میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ تسمیہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد الحمد شریف سورت پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع و سجود ہوگا۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو امام صاحب پہلے الحمد شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد سورت کو ملایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر 3 تکبیرات کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر میں جب امام صاحب کہیں اللہ اکبر تو آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے۔ تیسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے، اور چوتھی جب تکبیر کہی جائے گی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس بات کو اس طرح یاد رکھیے کہ جہاں پر امام صاحب نے کچھ پڑھنا ہے، قراءت کرنی ہے، تو اس وقت ہاتھوں کو باندھنا ہے، جیسا کہ پہلی 3 تکبیرات کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھنا ہے، کیونکہ امام صاحب نے الحمد شریف اور ساتھ سورت کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اور دوسری رکعت میں چونکہ 3 تکبیروں کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے، رکوع میں جانا ہے، تو تینوں تکبیروں میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو لٹکا دینا ہے، اور جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو چوتھی تکبیر کے بعد ہم نے کچھ پڑھنا نہیں ہوتا، جسٹ ہم نے سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ ہاتھوں کو باندھے ہوئے سلام پھیر دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں جب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب دوسرا سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دوسرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ کار یہ ہے، چونکہ ہم نے چوتھی تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے، جسٹ ہم نے سلام پھیرنا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو کھولے رکھنا ہے، چوتھی تکبیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اس مسئلہ کو یاد رکھیے کہ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
کہنے کی مقدار آپ نے خاموش رہنا ہے ہر 2 تکبیروں کے درمیان۔ عید کی جماعت اگر ادھوری ملی تو کیا کریں گے؟ پہلی رکعت میں امام کی تکبیرات کہنے کے بعد اگر مقتدی نماز کے اندر شامل ہوا، جماعت میں شامل ہوا، تو مقتدی تکبیر تحریمہ کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا۔ اگر بالفرض امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں تو رکوع میں جا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہی جائے گی، لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ جب رکوع میں تکبیرات کہیں گے تو کانوں تک ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے۔ اگر اس بات کا غالب گمان ہے کہ امام صاحب کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے میں 3 تکبیرات کہہ لوں گا تو پہلے 3 تکبیرات کہہ لے، پھر رکوع کے اندر شامل ہوں۔ اسی طرح اگر رکوع میں گیا اور رکوع میں جانے کے بعد اس نے 1 یا 2 تکبیریں کہیں اور امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا تو اب اس کی بقیہ تکبیرات ساقط ہو جائیں گی، اب وہ تکبیرات نہیں کہے گا۔ اسی طرح اگر امام صاحب کو دوسری رکعت کے رکوع میں پاتا ہے تو دوسری رکعت میں بھی رکوع میں جا کر وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا۔ اگر امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا تو اب اس کی بقیہ تکبیرات ساقط ہو جائیں گی، یعنی اب بقیہ تکبیرات نہیں کہے گا۔ تو یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ جو رکعت کے اندر شامل ہو جائے۔ اگر 1 رکعت رہ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر 1 رکعت رہ گئی بالفرض، جیسا کہ کوئی مقتدی دوسری رکعت میں شامل ہوا، پہلی رکعت بالکل رہ گئی، تو اب جب وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا، یعنی جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو اس نے ابھی 1 رکعت پڑھنی ہے، تو جب یہ کھڑا ہوگا تو 3 مرتبہ قراءت شروع کرنے سے پہلے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد سورت ملانے سے پہلے وہ 3 مرتبہ تکبیرات کہے گا۔ اگر اس کی دونوں رکعتیں ہی رہ گئی ہیں تو جس طرح جماعت کے اندر تکبیرات پڑھنے کی ترتیب ہے، اسی طرح بقیہ رکعتوں میں بھی تکبیرات کی ترتیب کو قائم کرے گا۔ سوال: اگر عید کی جماعت نہ ملے تو کیا کریں گے؟ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملے، جیسا کہ کوئی شخص عید کی جماعت ہو چکی تھی اس کے بعد آیا، یا پھر وہ نماز میں شامل تو ہوا لیکن کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ اس کو عید کی نماز مل جاتی ہے تو وہاں پر جا کر باجماعت عید کی نماز پڑھے، لیکن بغیر جماعت کے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، بہتر یہ ہے اگر اس کی عید کی نماز فوت ہو گئی ہے تو 4 رکعت نماز چاشت کے پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیں عید الفطر کی حقیقی خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔